جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. إلى الدنيا كي ندعو. ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہوئے. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. تو آپ نے کہا کوئی گواہ؟ کا جی گواہ تو کوئی. ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتے. مجھے بڑا رونا آتا ہے. بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں، اور بیٹی ایسی کسی سے بات کر لے تو ذبح کر لیتی. بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے. بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے ذبح کرو. تو آپ نے کہا بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں. میں کیا کروں مجھے تو خود نہیں پتا. تو اللہ نے قرآن اتارا، والذین یرمون ازواجہم. یہ واقعہ چشم دید ہے، خاوند نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں. الزام نہیں تھا، آنکھوں دیکھا، لیکن قرآن لفظ ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں. وہ کیا کریں؟ شہادت احدہم 4 شہادات باللہ. تو پھر وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں. والخامسہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اور 5ویں دفعہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کیا غضب نازل ہے. اور عورت یدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ. پھر عورت آگے 4 دفعہ کہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے. اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک دامن چھوڑو. ہمارے کتنی روزانہ اخبار میں عورتیں قتل ہو پاکستان، صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے. تو گناہ تو بڑے نیک سے نیک سے ہو جاتے، اس کو چھپانے کا حکم. پھر آپ دیکھیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگائیں. تو آپ نے منہ یوں پھیر لے کر کوئی نہیں کیا جائے گا. یا میں نے کیا ہے جی، آپ نے کہا کوئی نہیں کیا جائے گا. جو میں نے کیا ہے، ہم نے کہا کوئی نہیں کیا. جو میں نے کیا ہے 4 ہو گئی، یہ 4 گواہ ہوں، یہ 4 دفعہ خود وہ اقرار کرے. تو آپ نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو یہ نشے میں تو نہیں. ایک آدمی کہہ دیتا نا یہ نشے میں ہے تو آپ کہتے بھاگ جاؤ. کہا جی نہیں نہیں، یہ تدبیر بھی نہ چلی. تو آپ نے ایک اور تدبیر فرمائی، او بھائی یہ پاگل تو نہیں. ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ چلے جاؤ. کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں. کہا اچھا حد لگ گئی. حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ کہا توبہ کر، اپنی پردہ دری مت کر. لیکن بے قراری تھی، گئے عمر کے پاس، عمر یہ ہو گیا کیا کروں؟ ان کا توبہ کر. پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں؟ کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. اس پر یہ حد لگی تو وہ آپ نے گلا دیا کہ ابو بکر عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا تھا، کیوں لایا میرے پاس؟ تو اس سے اپنے قلم کو بچانا کہ کسی مسلمان کی پگڑی نہ اچھلے.
کسی عزت دار کی عزت پہ داغ آپ کا قلم نہ لگا بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو اخبار والے بلیک میلر ہیں، اور کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی۔ کسی نیک عورت پہ کسی نے تہمت لگا دی، اللہ کا نبی کا فرمان، من قذف المحسن، جس نے کسی مسلمان عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی، پھر توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، 100 سال مصلی پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ 100 سال مصلی پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ تو جو آپ کا شعبہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کا جو حکم آپ کی طرف متوجہ ہے کہ اس قلم سے خیر نہیں نکلے، شر نہ نکلے، لوگوں کی عزت بحال ہو، پگڑی نہ اچھلے۔ کہ وہ انسان ہی کیا ہے جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی کیا ہے جس سے گناہ نہ ہو۔ فرشتہ نہ بن جائے، نبی نہ بن جائے، معصوم نہ بن جائے، خطا تو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ نے توبہ کی نہ کوئی حد رکھی ہے، نہ عمر کی قید ہے اور نہ عدد کی قید ہے، جب کرو جتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ کرو، قبول قبول قبول۔ تو آپ حضرات اپنے شعبہ میں لوگوں کو خیر کا میسج پہنچائیں، شر کا نہیں۔ لوگوں تک مثبت بات پہنچے، نیگیٹو نہیں۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے خبردار کرنا تو پھر ہر ایک کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ زیادہ ہے۔ ہیں؟ خریدیں خریدیں۔ دنیا میں 4 فاتح گزرے ہیں بڑے، 4 فاتح۔ ایک یہیں جس کے ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سکندر، ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی اور ایک تیمور۔ آخری فاتح تیمور ہے، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور۔ تو تیمور کہا کرتا تھا کہ تفتازانی کے قلم کے آگے میری تلواریں کند ہو جاتی۔ تفتازانی ایک عالم تھے سعد الدین، جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ کہا کرتا تھا سعد الدین کے قلم کے سامنے میری تلوار بے بس ہو جاتی۔ تو قلم صحیح چلے اس کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری۔ تبلیغ میں جانا آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر سکیں اور اپنی ترجیحات کو بدل سکیں۔ اور جیسے وہ جواد صاحب کہہ رہے ہیں، پھر خریدار کوئی نہیں ہوگا، پھر اس پہ صبر کر سکیں کہ رازق سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے، خزانے بھی کم نہیں ہوئے، سخاوت میں بھی کمی نہیں آئی ہے۔ ہارون رشید گزر رہے تھے تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، انہوں نے صدا لگائی امیر المومنین، تو وہ کجاوے میں تھے تو انہیں ایسے پالکی تھی تو پردہ ہٹایا تھا کہ بہلول تھے، تو انہوں نے کہا آج، وہ حج پہ جا رہا تھا، کہا آج تو حج پہ جا رہا ہے۔ ایک اللہ کے نبی کا حج تھا، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور تھا اور نہ کوئی مسلح گارڈز تھے، تو 4 درہم کا پالان تھا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہارون تھوڑا شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا بہلول آپ کا کوئی قرضہ ہو تو میں ادا کر دوں۔ تو ایسے موقعوں پہ ہمارے جیسے مولوی تو کہہ جی میں تو پہلے ہی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ اے لون میرے کو تو پہلے لسٹ ہے۔ تو بہلول فرمانے لگے پہلے اپنے قرضے تو اتار پھر میرے اتارنا۔ کہا میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ کہا جو لوگوں پر ظلم کر 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 کے تم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے اس کا تو مقروض ہے، واپس کر۔ وہ اور شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا
اچھا اس کو چھوڑے، آپ کا کوئی وظیفہ لگا دوں، آپ کا وظیفہ لگا دوں تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے آسمان کو دیکھا، کہا جو تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق میرے ذمہ ہے. طب نفسا اذا حکم القضاء، امام شافعی کا فرمان ہے مطمئن ہو جا، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.